أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن پاک میں فرمایا کہہ دیجئے یقیناً حق آ چکا ہے اور باطل دم دبا کے بھاگ گیا ہے، اور یقیناً باطل بھاگ کر جانے والا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بر صغیر پاک و ہند کی فضاؤں میں اللہ نے ایک شیر دل مجاہد عالم حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کی صورت میں جمعیت اہل حدیث کو عطا کیا، جنہوں نے ہر میدان میں باطل کا پیچھا کیا۔ اگر کہیں رافضیت نے سر اٹھایا تو علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ نے ان کے رد میں کئی کتابیں مرتب کی، جیسے اشیاء و تشیع، اشیاء و اہل بیت، اشیاء و سنہ۔ اور اگر قادیانیوں نے سر اٹھایا تو علامہ صاحب نے الحمدللہ القادیانیہ مرتب کی۔ تو اسی طرح قبر پرستوں نے، اور بلکہ قبر پرستوں کے امام نے، جسے وہ اعلیٰ حضرت کے نام سے یاد کرتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو کافر قرار دیا اور اپنے کفریہ اور شرکیہ عقائد کو برصغیر میں پھیلانے کی کوشش کی۔ تو اس شخص کا پورا بایو ڈیٹا اور اس کا تعارف اور اس کے نظریات پر ضرب کاری لگاتے ہوئے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ نے البریلویہ کتاب مرتب کی، جس کا ان کی زندگی میں تو قابل قدر کوئی شخص بھی جواب نہیں لکھ سکا، بلکہ جس وقت سعودی عرب میں احمد رضا خان کے ترجمہ قرآن پر اور نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر کے اوپر پابندی لگی تو بریلوی حضرات نے لاہور میں حجاز کانفرنس کی، تو علامہ شہید رحمہ اللہ نے اس کے جواب میں فی الفور حرمین کانفرنس منعقد کر کے ان کا ناطقہ بند کر دیا، اور اس کے اندر بھی انہوں نے ذکر کیا کہ ہم نے غلطی سے بیڑوں کے چھاتے میں ہاتھ ڈال دیا اور ایک کتاب مرتب کر دی البریلویہ، تو جس کی وجہ سے کہتے میں نے چلتے چلتے اس میں لکھ دیا کہ اعلیٰ حضرت کا رنگ گہرا گندمی تھا، حوالے بھی ان کے گھر سے دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ گہرا نہیں تھا، گاڑا تھا۔ تو علامہ صاحب نے فرمایا مجھے کیا پتا تھا، میں لکھ دیتا، اس کے چہرے پہ لک پھری ہوئی تھی، گاڑی تو لک ہی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے اس کالے کو چٹا بنانے کے لیے 40 صفحے بھی کالے کر دیے۔ تو انہوں نے اپنی زندگی میں ہی ان کے اوپر تبصرہ کر دیا تھا، اور آج تک عربی زبان میں کسی نے ان کا جواب مرتب نہیں کیا۔ اب ایک بدبخت اٹھا ہے خانے وال کا کوئی چشتی، تو اس نے کہا کہ علامہ احسان الہی ظہیر ان کا بہت بڑا عالم تھا، اور چند ٹکوں کی خاطر اس نے بدنام زمانہ کتاب لکھی۔ بدنام زمانہ کتاب نہیں ہے، وہ کتاب اللہ کے فضل و کرم سے اتنی عام ہوئی کہ بڑی بڑی عرب یونیورسٹیوں میں اس کو پڑھایا جاتا ہے، اور لوگوں نے اس کو، علماء نے اس کو ہاتھوں ہاتھ قبول کیا ہے۔ بدنام زمانہ تو آپ لوگ ہیں جن کو اتنا عرصہ گزر گیا۔ شہباز شریف نے بھی آپ کو کہا تھا کہ اس کا کوئی معقول جواب لکھو، جو مولوی لکھے گا اس کو حلوہ بھی کھلاؤں گا اور اس کو میں اسلام آباد میں پلاٹ بھی دوں گا۔ تو چشتی صاحب تم نے ابھی تک کوئی میرا خیال ہے پلاٹ حاصل نہیں کیا ہوگا شہباز شریف سے، یا حلوہ نہیں ملا ہوگا جو آپ کی زبان بولتی ہے گندی اس طرز کی۔ تو اللہ رب العالمین کے فضل سے علامہ شہید کے نقطہ نظر کو ماننے والے بھی زندہ ہیں۔ اگر عبدالحمید چشتی میں کوئی تھوڑی سی غیرت ہے، خود اس کا عربی میں جواب لکھے، اور ایک ایک حوالہ جو علامہ صاحب نے ان کے گھر کا دیا اس کا رد کر کے دکھائے۔ ابھی الحمدللہ علامہ شہید کے ماننے والے اور ان کے مسلک کے متوالے زندہ ہیں۔ کوئی جواب چشتی یا غیر چشتی کی طرف سے آیا تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو گھر تک پہنچا کے چھوڑیں گے۔ اللہ کی توفیق سے ایک ایک ان کی بات کا کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ توڑ رکھتے ہیں۔ تو میں انتظار کروں گا اس دن کا جس دن عبدالحمید چشتی اپنے قلم کے ساتھ علامہ شہید کی اس کتاب کا جواب دے۔ اتنا جھوٹ بولتا ہے، اتنا جھوٹ بولتا ہے، کہتے ہیں سینکڑوں جواب لکھے گئے۔
چشتی صاحب میں آپ کو سینکڑوں کی معافی دیتا ہوں، آپ نصف سینکڑا کیا کوئی 10 جواب ہی اس کے پیش کر دیں، کہتے جی سینکڑوں جواب لکھے گے، تو وہ بریلوی کیا ہے مولوی جو جھوٹ نہ بولے، سارے مسلک کی بنیاد ہی جھوٹ کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اور جس کی خاطر جھوٹ بول رہا ہے اس نے بھی اپنی زندگی میں بڑے جھوٹ بولے، بڑی موضوعات اس نے اور من گھڑت روایات جو ہے قوم کو سنائی، اس کے رد میں بھی الحمدللہ میں نے کئی باتیں ریکارڈ کروائی ہیں، اور وہ اپنی زندگی میں کہتا تھا کہ ہم تو امام ابو حنیفہ سے سارا کوئی لیتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ آپ رفع دین کیوں نہیں کرتے تھے، میں نے صحابہ کے پیچھے نمازیں پڑھی، تراویح کی 20 کیوں پڑھتے ہیں جی میں نے صحابہ کے پیچھے پڑھی، تو میں نے اس کی زندگی میں بھی اس کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ تم اگر کسی ایک صحابی کے پیچھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نماز پڑھنا یا تراویح پڑھنا ثابت کر دو تو ہم تمہارا مسلک قبول کر لیں گے۔ جھوٹ پہ جھوٹ، وہ بھی جھوٹ بولتے مر گیا، اور یہ خبیث بھی پیچھے بیٹھ کر اس کی جعلی کرامتیں بیان کرنے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں کہ سینکڑوں جواب لکھے، تو اس لیے ہم آپ کو سینکڑے معاف کرتے ہیں، آپ 10 ہی جواب کوئی لا کر پیش کر دے تو اللہ کے فضل سے یہ بات آزمائی ہوئی ہے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، میں اس دن کا منتظر ہوں جس دن عبدالحمید چشتی کی طرف سے بریلویہ کو عربی زبان میں جواب آتا ہے۔ میں آپ کے لیے اللہ سے ہدایت کی دعا بھی ساتھ کرتا ہوں، اللہ آپ کو کفریہ اور شرکیہ عقیدے سے محفوظ رکھے، اور حق اور سچ، قرآن اور حدیث اور توحید اور سنت کی طرف اللہ آپ کو پلٹنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔